الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصعد الحبيب إلى الحبيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھ لو سارے حضرات مولانا محمد مبارک وسلم ماشاءاللہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان ماشاءاللہ ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان
اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ براد روشی پڑھ لو۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایصال ثواب اور تو سب سے پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی تو دعائیں کہ رب کائنات مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ بزرگ ہوئے جڑے گلاساں لیکن اللہ واسطے انہاں کو ذرا چپ کراؤ سے یہ جو شور بچے کھڑے نے کچھ ڈھول کر بجائے نہ کو شور میں بچا بچا کہہ دے آواز میں مروم چھوے نہ کو بجائے نہ کو سارے کو سبحان اللہ۔ دوستوں میں مختصر جے وقت دے اندر تو ہاکو موت دے بارے دے اندر دسرے کہ موت نہ کیڑی چیز دائے۔ گال میری سمجھ دے پہوے ماشاءاللہ یا بچے کو دے دے تو سارے حضرات میرے دیکھو سبحان اللہ سبحان بہت ہمیں کو بچے دے آواز مروم نہ تھے میں کیا گزارش کیتے نہیں موت سارے ہاں موت دا تصور ایک ہی دعوے دے کہ موت مک ونجن دا نائے ختم ہومن دا نائے مٹی چ مٹی ہو کے گل کھپ ونجن دا نائے۔ الال لہڑی والے بزرگوں سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ تو صحیح نہیں کیا رہتے ہوئے ماشاءاللہ تھوڑا جے میرے توجہ کرو چھو کوئی گال نہیں یار اللہ خیر کرے۔
سبحان اللہ میں گزارش کر رہی ہوں کہ سارے ہاں موت مک ونجن فنا ہو ونجن ختم ہو ونجن مٹی چ مٹی ہو ونجن ای کو سمجھیا وے دے حالانکہ ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ موت ایک جہان تو دوسرے جہان دے اندر منتقل ہو بردانا ہے اور اے جہانہ دیا منزلہ اسا اتنا طویل عرصے تو گزرے دے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ سب تو پہلا جہان جے کو عالم ارواح دا جہان آکھا گئے اس جہان دے اندر ساریاں صرف روحاں ہن تے میرے اللہ نے انہاں روحاں کو سوال کیتا پوچھیا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں اساں ساریاں نے من جملہ جواب دیتا کہ قالو بلا ہاں اللہ تو ہی سادہ رب ہے لیکن میں تمہارے کو پوچھنا چاہنا کہ کہہ بندے کو یہ یاد ہے وہ جہان کہ وہ جتھا اللہ نے یہ سوال کیتا ہے تے اساں جواب دیتا ہا یاد ہے بولو چپ تھی گئے یار میں کو اوکھا سوال کیتے یاد ہے سب نہیں کسی کو بھی یاد نہیں ہے لیکن میں کتابوں دے اندر پڑھے ایک ہستی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینن کہ میں کو یاد ہے میں کو یاد ہے کہ میں اللہ کو واقعتاً جواب دیتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی سارا رب ہے تو اس جہان تو چل دیاں اساں آ گئے ہیں اپنے والد دی سلب دے اندر پھر والد دی سلب تو اماں دے پیٹ دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں ماں دے پیٹ دا بھی ایک جہان ہے اماں دے پیٹ دا بھی کیا ہے ایک بولو جہان ہے اس جہان دے اندر بھی زندگی ہے کہ کوئی نہ جی بھائی 4 مہینے گزر دن تے ول ساہ آویندی اس بچے دے جسم دے اندر حتیٰ کہ او بچہ اس اماں دے پیٹ دے اندر کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے ساہ بھی گھندے پاسے بھی تبدیل کریں دے زندگی ہے اندر لیکن اس زندگی دا نہ تو کو شعور ہے نہ میں کو شعور ہے اس زندگی دا نہ تو ہاں کو پتہ ہے نہ میں کو پتہ ہے کوئی بندہ نہیں جاندا کہ ایک بچہ اندر ساہ میں گھندا پائے اے بچہ اندر کھاندا میں پائے پیندا میں پائے پاسے میں پترے نہ پائے اس گال دا یقین ہے کہ اندر زندگی ہے لیکن کیسی زندگی ہے کیویں دی زندگی ہے اس دا پتہ کوئی نہیں کیوں اماں دے پیٹ دا پردہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں اماں دے پیٹ دا پردہ ہے تے اندر دے جہان دے اندر زندگی ہے کیسی زندگی ہے پتہ نہیں ہے
ایویں قبر والا بھی ایک جہان ہے، مارو مٹی دا پردہ ہے، اس پردے دے اندر بھی ایک زندگی ہے، ایک حیاتی ہے، لیکن کیسی حیاتی ہے، کیسی زندگی ہے، خدا پتا تو حکم کو نہیں ہے۔ میری گال سمجھ آندی پو جی بھائی؟ تو دسن دا مقصد ہے کہ موت مک ونجن دا نام نہیں ہے، موت فنا ہومن دا نام نہیں ہے، موت ختم ہومن دا نام نہیں ہے، بلکہ اس عالم دنیا تو عالم برزخ دے اندر منتقل ہومن دا نام ہے، جب انتقال کیا بندے منتقل ہونا سادہ جے لفظ دے اندر تو گرسا پٹواری کولو بندے میں میاں میری زمین دا انتقال کر دے، کم کو کول بندے میں انتقال کر دے زمین دا، وہ کیا کرے دے زمین پٹے دا اکھڑے دا تے نہیں گے، لیکن کاغذہ دے اندر اگر نور محمد دینا ہے تا عبد الرحمن دینا منتقل کر چھوڑیں دے، ایکو انتقالہ دن اگر ولی محمد دینا ہے تے در محمد دینا انتقال کر چھوڑیں دے، اس تبدیلی کو انتقال دا عمل عادل تے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمیں ہی اس دنیا دے اتوں زمین دے چس گزدہ فاصلہ طے کر کے جب مٹی دی اس تہے دے اندر چلے وے دے آئے مکنے وے دے ختم نہیں ہوئے دے، حدیث پاک دے اندر آدھے عطاہما ملکانی فیقعدانی ہی فرشتے آدھن آکے اٹھا بھی لے دل فیسالان سوال کرے دل جواب دے انہا پو دے او علی دل اے بھی بولے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر مکوجنو ہاں تا اٹھ کے بہن کیسا، اگر مکوجنو ہاں تے سوال و جواب کیسا؟ میری گال سمجھ شریفی چاندی پئی؟ اگر مٹی ہو ونجن دانا موت ہا تے تے بہت سوکھی گال ہے، بس ختم معاملہ ہی ختم۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا، کالی کملی والے نے فرمایا، آمنہ زلال نے فرمایا، صاحب رب ذوالجلال نے فرمایا، صاحب مزمل و مدثر نے فرمایا، صاحب یاسین و طہ نے فرمایا، صاحب علم نشرح لک صدرک نے فرمایا، او لوگوں قبر اب موت دے بعد آخرت دیا منزلہ ویچوں سب تو پہلی منزل قبر، ان صلحت صلحت کلہو و ان فسدت فسدت کلہو، اگر اتھا معاملہ آسان ہو گیا اگو سارا معاملہ آسان ہو ویسی، اگر اس معاملے دے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تے وقت اگلا معاملہ بھی گڑبڑ ہو ویسی۔ میرے آقا نے جو فرمایا کہ قبر دی تیاری کرو، آخرت دی تیاری کرو، موت دی تیاری کرو، اللہ دے نبی وہ تیاری کتھا کرنی ہے، کس مقام تے کرنی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اس دنیا دے اتے کرنی ہے۔ کتھا تیاری کرنی؟ اللہ ہوتے چاہ دنیا دے اتے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت دی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ سیانے سوڈے لوگوں میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگوں اس دنیا دے اندر آخرت دی تیاری کرو. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ کھاون پیون واسطے نہیں بنائی گئی، کھیل کود واسطے نہیں بنائی گئی، لہو لعب واسطے نہیں بنائی. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل جڑا بندہ اس دنیا تے عمل کرے سی صالح عمل چنگے عمل من ذکر و انثى بھاوے مرد ہوئے تے بھاوے عورت ہوئے اچھے عمل کرن والا مرد تے اچھے عمل کرن والی عورت اللہ دا قرآن آدے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میرا اللہ دے میں اس دنیا دے ہوتے پاکیزہ زندگی اچھی زندگی سونی زندگی سونا رہن سہن اچھا رہن سہن او عطا کرے سان. خدا دے قرآن تے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تے صحیح بھائی، ایمان ہے نا؟ اللہ آپ آدھا پر من عملہ جوب ہوئی، کوئی ولی ہومن شرط نہیں، غوث ہومن شرط نہیں، قطب ہومن شرط نہیں، ابدال ہومن شرط نہیں، عباد ہومن شرط نہیں، تابی ہومن شرط نہیں، صحابی ہومن. فرمایا من عملہ جو بھی دیہاتیے شہریے جٹے دکاندارے تاجرے مالدارے غریبے فقیرے امیرے شہنشاہے بلا تخصیص اللہ نے آپ فرمائے من عملہ جو بھی، یعنی اللہ دا اپنے ہر بندے دے نال ڈائریکٹ تعلق ہے، گناہگار نال زیادہ تعلق ہے. تے چلو کہہ ویلے تے میرے بوہے تے حاصل. حضرت جنید بغدادی سبق رحمت اللہ علیہ آکھو چاہ یار زبان نہیں اللہ دے ولی ہن، انہ دے والد بزرگوار، انہ دے استاذ بزرگوار حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ. یہ کچھ چاہ کے نہیں رسید او گنج دین ادھو اٹھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے استاد محترم حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بازار وچوں گزر دے پے اور کیا ڈٹھے نے چند لوگ جمع ہیں. حضرت جنید کو آنکھیں نے جنید دیکھاں یہ کیوں جمع ہیں لوگ؟ دیکھیں ایک شرابی کبابی ہے، شرابی کبابی منہ چورال وگدی پئیے بدبو دے بھبو کے ہیں پراگندہ حالے وال کھلے ہوئے یاوہ کوئی کر رہی ہے لوگ ہیں تانو تشریح کریں دے پہن. حضرت جنید نے آکے استاذ کو دسے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرمایا آؤ جلدے ہیں بندیاں کو ہٹائے نے. جنید پانی گھننا ایندے منہ گندگی ہے ایندہ منہ دھو چھوڑ ایندہ منہ دھو چھوڑو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پانی گھنن جناب سری سقطی نے اللہ دے ولی نے انہیں منہ دھوتے جب منہ دھو گی دینے
آسمان وال نگاہ کی تھی نے اللہ اے منہ دا دھومن تا میرے وسی چھا اے میرے وسی چھا لیکن دل دا دھومن تیرے واسطے انشاءاللہ مہربانی کر حضرت جنید فرمیندن کہ اگے میں مسجد دے اندر تہجد واسطے آدھا ہوں اج میں جیڑے ویلے آیا کیا دہدا او شرابی و کبابی جیدہ میرے شیخ نے بازار دے اندر منہ دھوتا ہا وہ میرے کو لو پہلے مسجد دے اندر آیا بیٹھا ماشاءاللہ اور میں جب کو ڈٹھے فرمیندن میں آکھیں یارا سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں نہیں ڈھاندا تو آنے ہوتے بڑے پریشان ہوئے انشاءاللہ کچھ بھی نہ تھی سی شور نہ بچاؤ یار شور نہ بچاؤ کیوں نہ مچاویں بزرگ آتا ہیں جمعی اس واسطے کیتے دوستو میرے بزرگوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماون لگے اس شرابی شخص کو میاں او میاں اے نسا کوئی تیری انتظار دے اندر ہے آدھے اگے تے ہم پڑھوں تے کوئی نہیں ہے پہلے پہل گھر دے اندر پھرا انتظار کریں دے کہ جناب واپس واللہ سی وطا آہستہ آہستہ بھانگا نے انتظار چھوڑ دیتے پر میں شراب دی روش نہیں چھوڑی بھانگا انتظار چھوڑ دیتے وط گھر دے اندر ایک امہ دا وجود آئی جڑی ادھی رات تک انتظار دے اندر ران دی آئی کہ میرا بیٹا واللہ سی میرا پتر واللہ سی دروازے تے کھڑی ہو دی آئی ایک کھڑکے دے ہوتے اگاں آوے دی آئی ول روٹی پانی پوچھ دی آئی پر میں نشے دے اندر ہوتا ہم بت ہولے ہولے آہستہ آہستہ اس ماں نے بھی میرا انتظار ختم کر چھوڑے ہنتے کوئی نہیں ہے ہنتے کوئی نہیں ہے جنا میرا انتظار کرے جناب جنید بغدادی فرما بن لگے او شخصا او اللہ دا بنا اللہ دی رحمت حالے بھی تیرے انتظار دے اندر اور رب ان دی رحمت تے کو سنے دیئے تے کو پکڑے دیئے دن بھر دے اندر آواز آنے دیئے وہ آدھیے بازا بازا ہر آنچ ہستے بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا واللہ میاں واللہ واللہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا جو کوئی بھی تو ہے خانے ملک چودھری وڈیرائے مولوی گناہگار خطاکار سیاکار غلط کار بازا بازا اگرچہ بت پرست ہے فرمایا کوئی بھی ہے رب دی رحمت پکار پکار کے آدھی کھڑی ہے واللہ 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 گر کافروں گبروں بت پرستی بازا دی رحمت آدھی ہے او میاں تیرے واپس دے آمن دے اندر دیر ہو سکتی ہے پر میرے معاف کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی میرے دوستو میرے بزرگ
حدیث پاک دے اندر دے قبر بھی دے اندر 70 مرتبہ آواز دینی ہے عدی انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلم انا بیت الوحشہ. اے غفلت دے اندر رومن والے انسان آ ذرا میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر رہا, میں اکلا گھر رہا, میں خوف و گھبراہٹ دا گھر رہا, میں ظلم تے ظلمت تے اندھیرے دا گھر رہا. اے حضرت انسان میرے تے اکڑ اکڑ کے چلدا ودے, خیال کر کل کلا تے میرے اندر آونے, میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر رہا, میں اندھیرا گھر رہا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندھیرے دا کیا انتظام کر لے؟ میرے محبوب نے فرمایا قبر دے اندھیرے دا انتظام یعنی قبر کو روشن کرنے والی جڑی چیز ہے وہ اللہ دی نماز ہے. صحیح فرمایا جڑا بندہ دنیا تے پابندی نال نماز ادا کرے دے مردے یا عورتیں اللہ پاک ان دی قبر کو منور تے روشن کرے سی. مائیاں چونکہ بی بی فوت ہوئی ہے بہت تعداد دے اندر ان حدیث پاک دے اندر آن دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تے تشریف گن گئے سائیں واپس آئے آپ نے اس زمانے دیا عورتوں کو خطاب فرمایا کہ میں معراج علی رات جنت بھی ڈٹھی ہے جہنم بھی ڈٹھی ہے. جہنم دے اندر عورتاں دی تعداد زیادہ ہے مرداں دی تعداد تھوڑی ہے. اس زمانے دی عورتاں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا؟ حضور فرمایا تساں عورتاں شرک بہت زیادہ کریں دیاں وے, لان تان بہت زیادہ کریں دیاں وے, تے خامد دی ناشکری بہت زیادہ کریں دیاں وے. انہاں ترائے گناہاں دی وجہ کر کے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. کتنے کم شرک کہاں جو آیا بیٹھے بس آجا بیٹھے یہ ضروری اے مہمان کہیں دی خبر گھن کے آئے غیب تھی خبراں کے دے کولن وہ بولو تے صحیح اللہ دے کولو انہاں مولویہ کولو بھی کوئی نہیں. تساں سارے لوگ ٹور ویندے وے حضرت صاحب حساب کر دو ویندے وے کوئی نہیں ویندے حضرت صاحب حساب کر دو. حضرت کوئی اکاؤنٹنٹ لگا بیٹھے وے تورا حساب کرنے ہو دے. حضرت صاحب دی نگاہ توڑی جیب دے اتے ہوں دیئے کہ دیکھوں وہ کتنے نوٹ خرچ کرے سے. او بھائیو یہ کہہ کو پتہ نہیں, کہہ کو پتہ ہے اللہ. میرے آقا نے فرمایا مائیاں بیویاں تساں بے شکری تے ناشکری خاوندیہ بہت کریں دیاں وے اور نماز دی ادائیگی کرے اندر کوئی نہیں ہے. اس زمانے دی عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جنت دا آسان رستہ دسو, سوکھا رستہ دسو. میرے آقا نے فرمایا من امراتن صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا وعصمت نفسہا. جڑی مائی جڑی عورت اے چار کام کرے, دن دے اندر 5 نمازاں ادا کرے, مہینے رمضان دے روزے رکھے, خامن دی فرما برداری کرے, اپنے عزت دی حفاظت کرے. صحیح فرمایا جنت دے 8 دروازے ان جیدے وچوں چلی ویسی میں محمد زامنا پچھن والا کوئی نہ ہو سی. کتنے کم 4. سب تو پہلا کم صلت خمسہا 5 نمازاں پڑھے. 5 جے خامد پڑھسی تا بیوی, جے خامد آخر نہ کرے نیتی ہے تے نہ قضا کیتی ہے.
جی بھائی خامد جو مسلح بچھا کے کریں گھر چ نہیں بٹھا بیوی کیا پڑسی وہ تو پہلے بہانے کھڑی بولیں دیے بال پیشاب کر دیتے میرے کپڑے ناپاک کپڑے پلید ہیں تو حق بھی آکھو سب تو پہلا عذر یہ ہوندے کہ کپڑے ناپاک ہیں لیکن یہ کپڑا زبان حال نالا دے او پلید انسانا میری حقیقت کو تو دیکھ میں تے پاکیزہ ہم میں بنولا ہم میں پاکم میں صاف شفاف ہو کے زمین دے اندر آیا میں پاکم میرا پودا بنیا کپاج کل راجی پہنگے اور میں پودا بنیا میں پاکم میں کو پھول لگا میں پاکم میرا ڈوڈنا بنیا میں پاکم میں کپا دیشک پھولی بن کے ایویں تریڑ گئی میں پاکم تو چن کے گنائے میں پاکم ولا جناب یہ کو صاف کر کے منڈی دے اندر بھیجی میں پاکم ول جناب منڈی والیاں نے یہ کو فیکٹری دے اندر بھیجے انہاں روح بنائیے بنولا علیدہ ہو گئے میں پاکم ول ملہ دے اندر چلا گئے کپڑا بن گیا میں پاکم دکاندار گھن گئے میں پاکم تو گھن کے آئے درزی کو دیتے میں پاکم درزی سی کے دیتے میں پاکم جرے ویلے تیرے پلید وجود دے نال لگ گیا ہن میں ناپاک ہو گیا وہ میری اصلیت پاک ہے میری اصلیت پاک ہے اساں ڈو دینے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں بس مختصر کر کے ختم کریں دا پیاں میں نسیم صحیح نے فرمایا قبر دا اندھیرا دور کرن دا علاج کیا ہے اللہ دی نماز کیا ہے قبر آدیانا بیت الوحدہ میں کلا گھر بندہ آگتے میں گھر دے اندر بیوی تے بچیاں نال رادا ہم بھانگیاں دے نال رادا ہم آج بیوی چلی گئی گھر سونا سونا ہو گئے گھر ویران ہو گئے بھائی ریاض تو پوچھو گھر دیاں کندھاں کھامن قرآنیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں بیویاں دے بھی حقوق نصیب میرے آقا نے بیویاں دیاں تعریفہ کی تیاں میرے آقا نے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سبق رضی اللہ تعالی عنہا ماہن مومنہ دیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گئے آپ دی عمر 40 سال حضور دی عمر 25 سال 25 سال تے 40 سال دا تفاوت ہے فرق ہے لیکن میرے آقا ہمیشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یاد فرمے دیال اور لوگوں میری خدیجہ عینا مثل خدیجہ خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس او لوگوں خدیجہ میں محمد دیا اس ویلے تصدیقہ کی دیا جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دی ہے خدیجہ نے اپنے مال نال میں محمد دی اس ویلے معاونت کی تھی جب میں محمد کو لو مال و دولت کو نہا لوگوں مکہ دے کافر میں کو وٹے برے دے حل زخمی وجود نال محمد گھر دے اندر آن دے حل حضرت خدیجہ انہا زخمہ دے ہوتے پھائے رکھے دی آئی زخمہ تے دوائیاں لے دی آئی مال زر دولت لکھاں دراہم و دنانیر حضور دے قدمات وار کے سینتے خرچ کر کے بلاخر شب ابی طالب دے اندر 3 سال تک کھجور دیا گٹھلیاں چوز کے درختہ دے پتے کھا کے بکھی پیاسی میں محمد دے قدمت جانوار دی تھی حضور فرمیندن آئینہ مثل خدیجہ میری خدیجہ دی مثل بیا کون ہو سکتا حدیث پاکی چاندے اما عائشہ فرمیندین میرے کو لو کہہ میرے کوئی مکہ دیا اور تا آکے باہ میں نہا
تے انہاں وچوں کچھ بڑھڑیاں میرا بھائی کتنا سیانا بندہ ہے تو میں حدیث پڑھدا بیٹھا کہ جب اس وقت اما عائشہ فرمیندی ہیں کوئی بڑھڑیاں عورت آ کے با میں نہا میرے آقا فرمیندے ہیں میں کو محسوس سی دے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں آیاں بیٹھیاں میں عرض کرے دی ہم آقا وہ بڑھڑی خاتون تو کو حالت ہی نہیں بھولی حضور فرمیندے ہیں عائشہ ہر کہہ دے بارے تو گل کرے میں برداشت کرے سا پر خدیجہ دے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا تو بیویاں دے حقوق ہیں گھر والیاں دے بھی حقوق ہیں انہاں کو پیران دی جتی نہ سمجھیا کرو انہاں کو گھر دے اندر ایک حیثیت دیتی کرو ایک مقام ہے انہاں دا ایک گھر جنت ہوں دے صدر ہوں دا خامد ہوں دے وزیر اعظم ہوں دی بیوی ہوں دیئے یہ دوہائیں نال رلا کے کم چل دے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا خیال ہے کوئی وقت دمے کو بھی پتہ نہیں کہ تو حالا کیا نظام ہے یا نظم ہے میرے علمی چنا ہے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھ دے ہیں دعا کریں دے ہیں لیکن اس تو پہلے میرا ایک درویش جی نعت خان ہے یہ تو کو ایک نعت سنے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے نعت سن گنو نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نہ محشر ڈرتے نہ محشر ڈرتے نہ دوزخ غم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے گناہگار امت تے جس دا دھیانے خطاکار امت تے جس دا دھیانے کرے ہر تے رحمت محمد دشانے کرے ہر تے رحمت محمد دشانے ایہو پہ کسانال رکھ دا پرم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے لکھاں دے لٹھے کاج بگڑے سور دے ادھر دے شہنشاہ گدا کر نظر دے رکھا بھاگ والے جتھے بھی قدم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ محمد ہے بے آسرا دا سہارا آپ سبحان اللہ محمد ہے بے آسرا دا سہارا نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ
یتیمات شفقت یتیمات شفقت دم بدم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے نہ محشر دا ڈرتے نہ دوزخ دا غم ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے حضرات نے جو ختم قرآن پاک کی تھے تلاوت کی تھی نے یا اللہ جو خیرات صدقہ کی تھی نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے خصوصاً اس دا ثواب مرحومہ و مغفورہ کو پہنچا پیارا ربا ساری دعائیں قبول فرما خاتمہ ایمان تے فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد